اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام نے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 35 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 36 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ گو کہ آیت نمبر 35 میں ہم نے ذکر کیا رب العالمین کے نور ہدایت کا، نور ہدایت کی معرفت کا، اور آیت نمبر 36 میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان جگہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ باعث رشد و ہدایت ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے اس آیت میں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو مراد کیا ہے؟ فی بیوت، ان سے علماء فرماتے ہیں کہ مساجد مراد ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں حکم یہ آتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں جو باعث رشد و ہدایت ہوتی ہیں، جہاں پر اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ اور اس میں تعویلات اگر دیکھی جائیں، روایات دیکھی جائیں، تو ہر وہ جگہ مراد ہے جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے۔ گھر میں کوئی ایسی جگہ موجود ہے جس کو نماز کے لیے مختص کیا گیا ہے، یا ایسی جگہ جہاں ذکر اذکار ہوتا ہے، رب العالمین نے فرمایا اس جگہ کو مزین کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں جو ذکر ہے نا ان ترفع، کہ انہیں بلند کیا جائے، علماء کہتے ہیں کہ اس میں مساجد مراد ہے، اور مساجد کو مزین، آراستہ کرنا، مساجد کو سجانا اسی حکم میں آتا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا نام بلند کیا جائے، جس جگہ پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اس جگہ کو پاک صاف ستھرا رکھا جائے، نہایت شاندار بنایا جائے، کنسٹرکشن کی جائے۔ یعنی مساجد کو اگر یہاں پر مراد لیا جائے تو ان کی عمارت بھی شاندار ہو، وہ نہایت پاک صاف ہوں، ستھری بھی ہوں، کوڑے کرکٹ کا نام و نشان بھی نہ ہو، دیواروں اور فرش پر بدنما دبے بھی نہ ہوں، داغ وغیرہ بھی نہ لگے ہوں۔ مراد کیا ہے کہ ہر دور میں ہمارے اہل علاقہ میں جتنی ہمارے علاقے میں مساجد ہیں، ٹھیک ہے، اور یا اگر اوورال پوری کنٹری ورلڈ وائڈ جو مساجد کی بات کی جائے، پاکستان کی مشہور ترین مساجد کی بات کی جائے، یا ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں کوئی مسجد ہے، جس جگہ بھی اللہ کا نام ذکر بلند کیا جا رہا ہے اس کی تعمیر میں حصہ لینا، اس کی صفائی میں حصہ لینا، بلا شبہ یہ اجر عظیم ہے، اور یہ عظیم نیکی ہے کہ رب العالمین نے، ہم نے پہلے پارے میں پڑھا نا کہ جب اس گھر کی دیواریں بلند کی، یعنی کہ مسجد حرام کی، ٹھیک ہے، تب ابراہیم دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور رب العالمین فرما رہے ہیں اس کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اس کو صاف رکھو۔ تو گو کہ مساجد کی تعمیرات کا، مساجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم رب العالمین خود فرما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم دیکھے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن جس مسجد نبوی میں ہے، خلفائے راشدین میں سے اگر 5واں درجہ کسی کو حاصل ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے دور میں مسجد نبوی کی ریکنسٹرکشن کی جاتی ہے، اور آپ اس کو مزید آراستہ بناتے ہیں، مزید اس کو خوبصورت بناتے ہیں، نقش و نگار بناتے ہیں مسجد نبوی میں، اور بہت سے آپ نے اس میں مال خرچ کیا مسجد نبوی کی ریکنسٹرکشن میں، تو اس پر بھی اس دور میں ذرا بھی اعتراض نہ کیا گیا، اور الغرض ہر دور میں ہر مسجد پر یہ علماء فرماتے ہیں کہ حکم آتا ہے، ٹھیک ہے، خواہ وہ مسجد میں آپ اس میں کوئی پانی، کوئی اے سی، کوئی فرش پہ بچھانے والے کارپٹ، کوئی چٹائیاں، پنکھے وغیرہ، اس کی عمارت کو کنسٹرکٹ ہونے میں خواہ کتنا بھی اگر رب العالمین نے آپ کو دیا ہے تو آپ کسی بھی مصارف میں، مسجد کے کسی بھی کام میں اس کو خرچ کریں، صرف کریں، اس کو باعث اجر قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اجر عظیم کہا گیا ہے کہ اگر ہم مسجد کی صفائی میں بھی، اگر مالی طور پر کوئی اتنا مددگار نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد یا کسی ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، محافل ہوتی ہیں، درود پاک کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، ذکر اذکار کیا جاتا
جاتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو جگہ، وہاں پر اگر وہ مالی طور پر مدد نہیں کر سکتا تو وہ صفائی کر سکتا ہے، وہ اس جگہ کو پاک اور صاف رکھنے میں دن رات محنت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ٹھیک ہے، تاکہ ویذکر اور ذکر کیا جائے فی اسمہ، اس میں اللہ کا نام، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ والے، ٹھیک ہے۔ وہ مرد جن کو، کون بیان کرتے ہیں اللہ کی تسبیح؟ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے۔ یعنی کون لوگ؟ وہ لوگ کہ دنیا کے مشاغل کی کثرت کے باوجود نہ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں، نہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، بلکہ ہر وقت قیامت کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ اور روز حشر کی ہولناکی کا کیا کہنا؟ اس کا ذکر ہے کہ اس دن شدت خوف سے دل گھبرا جائیں گے، آنکھیں منظر کی ہولناکیوں کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس کا ذکر یہاں پر اس آیت میں کیا گیا کہ وہ دن جس دن سے اللہ والے ڈرتے ہیں، یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ مراد کیا ہے؟ کہ حیرت اور شدت خوف سے گھبرا جائیں گے۔ اس آیت کے جو ابتدا میں ذکر ہے نا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، اس میں کیا ہمارا شمار نہیں ہو سکتا؟ بلا شبہ ہو سکتا ہے نا، کہ ہمیں بھی زندگی کے ہزارہ کام ہیں اور ہم اپنی زندگی کو ہر گزشتہ سال سے آنے والا سال ہمارا ٹف ہوتا ہے، زیادہ مصروف ہوتا ہے، پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھانے کے اعتبار سے، سیکھنے کے اعتبار سے، سکھانے کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، الغرض یہ کہ ہر شخص اپنے اپنے دنیاوی کاموں میں مگن ہے۔ رب العالمین نے ہر کام کو حرام نہیں کیا ہوا، حلال اور جائز کام ہی، جس سے رزق حلال کمانا ہے عین عبادت ہے۔ جو شخص رزق حلال کما رہا ہے، رب العالمین کی رضا کا اس کو ساتھ حاصل ہے۔ اب رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں نے ہر مشغلہ، ہر کام حرام نہیں کیا، حلال بھی ہیں، جائز امور بھی ہیں دین اسلام میں، جائز کھیل بھی ہیں، جائز کام بھی ہیں، امور بھی ہیں، یعنی انسان ہر وہ چیز جو منع نہیں ہے وہ کر سکتا ہے دین اسلام۔ ہاں، اس کا دل غافل نہ ہو رب العالمین کی یاد سے، اور وہ چیز جو رب العالمین کی یاد سے غافل کرے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یعنی ان لوگوں میں یہاں پر خاص طور پر مردوں کا ذکر ان سینس اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ یہاں پر خواتین کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پر انسانوں کا، مسلمانوں کا ذکر ہے نا، تو اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں تمام مؤمنین مؤمنات پر، کہ جن کو یہاں پر ذکر ہے تجارت کا، ٹھیک ہے، یہاں پر ذکر ہے کہ لین دین کا، خرید و فروخت کا، کیونکہ یہ کام مرد کے ذمہ ہے، مرد کے زیر کفالت ایک فیملی ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر رجال کا ذکر آیا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر عورت ہے وہ اس کی مصروفیات اور ہیں، اس کے اوپر رسپانسبلٹیز اور ہیں، اس کے اوپر گھریلو ذمہ داریاں ہیں، مرد کے اوپر بیرونی ذمہ داری ہیں، تو الغرض یہ کہ ہمارے پاس اللہ کے قریب جانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اور اس سے دور آنے کا کوئی آرگیومنٹ نہیں موجود، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہا، یہ کام ہمیں زکوٰۃ پے نہیں کرنے دے رہا، یہ کام ہمیں اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے، نہیں۔ کیوں؟ ہمیں رب العالمین نے جب اپنے دنیاوی معاملات کو سلجھانے کی توفیق دی ہے، شعور دیا ہے، اتنی مخلوقات ہے، کماتا صرف انسان ہے، کیونکہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تجارت کرو، اس میں نفع ہے، اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالو، حلال رزق کماؤ، ٹھیک ہے، ہمیں حکم ملتا ہے، لیکن لا تلہیہم، دلوں کو غفلت میں نہ ڈالے یہ تمام امور، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی امور ہے وہ آپ کو رب العالمین سے غافل نہ کرے، وہ مجھے رب سے دور نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور ہم آج کی اس آیت سے یہ نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے تمام جائز اور نیک کام، اور وہ کام جو دنیاوی اعتبار سے لازم و ملزوم ہے اور ممنوعات میں سے نہیں ہے، وہ بھی کریں گے، لیکن اپنی نماز پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم اپنے نیکی پر جو ہونے والے امور ہیں، جو ہماری ضروریات دین میں سے احکامات ہیں، جن پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم نمازی بننے کی کوشش کریں گے، ہم نمازیں قائم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر آتا ہے
لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رزق کی فکر ہے تمہیں کمانے کی فکر ہے جو تمہیں نماز کے قریب نہیں لے کے آنے دے رہی۔ تمہاری ڈیوٹی سخت ہے، تم کر کے تھک جاتے ہو، تم عشاء نہیں پڑھ پا رہے۔ تمہاری ڈیوٹی سخت ہے، تم رات جاگتے ہو، تم سے صبح فجر نہیں پڑھی جاتی۔ تو سن لو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، سن لو لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، نیکیوں کا اجر اللہ کے پاس ہے، ویزیدہم من فضلہ، جو تم کرتے ہو، جو ہم کرتے ہیں، رب اس کو بڑھا دیتا ہے، بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں یہ کام، یہ نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اس سے میری جاب پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، اس سے میرے کاروبار میں پڑتا ہے، میں نماز نہیں پڑھتی یا میں دکان بند کر دی تو گاہک کہاں سے آئیں گے؟ رب فرما رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ تم رب سے دور جا کے کہاں راضی رہ سکتے ہو؟ کہاں پرسکون رہ سکتے ہو؟ کہاں پر اطمینان رہ سکتے ہو؟ تم میرے پاس آؤ، رزق دینے والی ذات میں ہوں، تم مجھے نہ چھوڑ کے جاؤ، تمہارے کاموں کو مینیج کرنے کی استطاعت دینے والا میں ہوں، میں تمہارے کاموں کو بھی نپٹا دوں گا، تمہیں قوت دوں گا کہ جس سے تم اپنی مشکلات سے نکل سکتے ہو۔ تم میرے پاس تو آؤ، اور ہم اسی سلوشن سے دور بھاگتے ہیں، ہم اسی قرآن سے، اسی دین اسلام سے، ہم سے تمام کام ہوتے ہیں، جابس ہوتی ہیں، ہم سے گھر کے ضروری کام ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، صرف ایک قرآن کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے، ہمیں قرآن سمجھنے میں آرگیومنٹس دینے آتے ہیں، ہم نیکی نہ کرنے پر 101 بہانے، 101 عذر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سب امور رب العالمین فرما رہے ہیں تم کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تمہیں تو حساب ہی نہیں ہے جتنا رزق میں دینے پر قادر ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بغیر حساب کے رازق وہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے وہ دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ یہ والی آیت مجھے اندر سے جھنجھوڑتی ضرور ہے، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے، بالکل اسی آیت کی طرح جو سورۃ الکہف میں موجود ہے، غالباً لاسٹ رکوع میں ہے نا، کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اس آیت کی طرح نا یہ آیت بھی مجھے اندر سے خوف دلاتی ہے۔ رب العالمین اس خشیت کے صدقے نیکی پر استقامت عطا فرمائے۔ یہاں پر خالصتاً کفار کا ذکر ہے، لیکن نصیحت قبول کرنے کو ہمارے دل بھی ہمیں ریڈی رکھنے چاہیے، ہر آیت سے سبق حاصل کرنے کو۔ پہلے مثال پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ، اور پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو، پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پائے گا تو اللہ اسے اس کا پورا حساب دے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا۔ یعنی کفار کے اعمال کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اعمال جنہیں وہ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں اور اجر عظیم کی امید پر کرتے ہیں، ان کی مثال اس سراب کی سی ہے جو دور سے نظر آتا ہے اور پیاسا دوڑ کر اس کی طرف لپکتا ہے تاکہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھائے۔ مراد کیا ہے کہ ریت ایسی چمکدار کہ پیاسا دور سے دیکھ رہا ہو تو گو کہ اس کو وہ پانی کا لگ رہا ہو سمندر، اور وہ سمجھے یہ تو بہت کثیر تعداد میں پانی ہے، حالانکہ وہ ریت ہو تپتی ہوئی، اور وہ اس کو پانی گمان کر رہا ہو، اور وہ پیاسا ہو، جب وہ اس کے قریب آئے کہ شاید یہ میری پیاس بجھا دے تو وہ دیکھے یہ تو گرم ریت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ سخت راستہ گزار کر وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پانی کا دیکھنا تو محض نگاہ کا فریب ہے، یہاں تو سخت ریت ہے۔ یوں ہی کافر کی مثال بیان کی گئی کہ دنیاوی طور پر جو اعمال وہ کر رہا ہے اور ایمان سے اس کا دل خالی ہے، گو کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اعمال اس کو کسی طرح سے بخشوا دیں گے، یا یہ اعمال اس کو آئندہ زندگی میں کام آئیں گے، بالکل اس پانی کے گمان کی طرح کہ پیاسا سمجھ رہا ہے کہ پانی موجود ہے، لیکن جب وہ دن آئے گا
جس طرح کہ پیاسا وہ پانی کو گمان کرتے ہوئے اس صحرا کے قریب چلا جائے، بالکل اسی طرح جب قیامت کا دن آئے گا تو کافر دیکھ پائے گا کہ جس کو میں پانی سمجھ رہا تھا، جس طرح پیاسا پانی سمجھ رہا تھا لیکن وہ گرم ریت نکلی، یوں ہی میں جس کو اپنے اعمال سمجھ رہا تھا وہ تو میرے کسی کام نہیں ہے، کیونکہ جس خالق نے مجھے اجر دینا تھا اس خالق کو تو میں نے ساری عمر جھٹلایا، اس کے وجود کا انکار کیا، تو اب میں اس سے اجر کیسے لے سکتا ہوں ان اعمال کا جو میں نے دنیا میں کیے۔ اور اس آیت سے میں اس طرح سے وعید قبول کر سکتی ہوں اپنے لیے کہ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں لیکن نیت خالص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اپنا نام بنوانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنا مقام بنوانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو منوانے کے لیے کر رہے ہیں، کام نیک ہے، خواہ مسجد کی تعمیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے، تو پھر کاہے کی نیکی؟ یہ تو وہی گمان ہے نا کہ دور سے لگ رہا ہے کہ یہ پانی ہے جس کو پی کے پیاس بجھا لی جائے، کہ یہ نیک اعمال ہے، مسجد کی مسجد تعمیر ہو گئی، دنیا میں بھی واہ واہ ہو گئی تو اجر بھی مل جائے گا۔ لیکن جب روز قیامت اللہ کے سامنے آئے گا، اس دن تو حافظ قرآن بھی آئے گا، تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے تو حفظ کیا دنیا والوں میں، حافظ کہلانے کے لیے تو میرے پاس کیا لینے آیا؟ اس دن عالم دین آئے گا، رب فرمائے گا تیری نیت خالص نہیں تھی، تو عالم کہلانا چاہتا تھا، تو نے علم حاصل کیا، دنیا والوں نے تجھے عالم کہا، اب تو کہاں آیا ہے، اب تو کس سے اجر لینے آیا؟ لہٰذا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں کو خالص کیجیے تاکہ بروز قیامت کسی قسم کا پچھتاوا یا گمان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یرغھا، یہ جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو اور اس موج پر ایک اور موج ہو، پھر اس دوسری موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے، جب کہ کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو۔ یعنی یہاں پر کفر کے کافروں کے دل کی مثال دی گئی کہ اس قدر جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کفر کا ایک پردہ، اس کے اوپر کفر کی ایک اور لہر، پھر ایک اور لہر، یوں کہ جو آخری لہر ہے اس کے اوپر بھی بادل کا سایہ، کہ گو سمندر کے نیچے سرفیس پہ کوئی چیز موجود ہے، ٹھیک ہے، گہرائی میں، اور اس کے اوپر لہروں نے پردہ کر رکھا ہے، اور جہاں سے سورج کی روشنی آنے کا امکان ہے وہاں پر بادل موجود ہیں، یوں اندھیروں پر اندھیرے، تاریکیوں پر تاریکیاں، ظلمات بعضها فوق بعض، کہ ایسی ظلمات، ایسی اندھیریاں کہ اپنا ہاتھ بھی نکالے، اپنا ہاتھ بھی اپنے سامنے لائے تو وہ دکھائی نہ دے۔ یہ مثال ہے کافروں کے کفر کی کہ یوں غلاف ان کے دل پر چڑھ چکے ہیں، کفر کے ایسے میل جم چکے ہیں کہ ہدایت ان کے قریب آتی دکھائی نہیں دیتی، ایسے دلوں پر مہریں لگتی ہیں، سیاہ دبے لگتے ہیں گناہ کرنے کے، اور گناہوں پر اکڑنے کے، گناہوں پر بے باک ہونے کے یہ نتیجے ہوتے ہیں کہ پھر دل گناہوں کے غلافوں میں لپٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں بھی وہ شخص ناکام اور نامراد، اور آخرت میں بھی نامراد ہو جاتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، اس کے لیے کوئی نور نہیں، تو اس رکوع کا ابتدا ہوا نور سے، ہدایت سے، معرفت سے، پھر ان لوگوں کا ذکر پڑھا جو اس نور ہدایت کو حاصل کر لیتے ہیں، جو معرفت الہی کو حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر رکوع کا اختتام ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں، جس سے پھر اللہ ہدایت نہ دے، اللہ ناراض ہو جائے، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور دعا ہے یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔